السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اسٹوڈنٹ کی کوئریز ہیں وہ ایڈریس کر لیں. ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ ہاؤ از بی ٹیک فار گرلس. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی یا ٹیکنیکل کام جو براہ راست اس انداز سے کیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ ایشوز تو ہوتے ہی ہیں. میں اوورآل ہر مطلب بوائز ہوں یا گرلز ہوں تمام کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ کام آپ کریں کہ جو آپ کے لیے کرنا ٹھیک ہے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جس میں آپ کو رہیں. جہاں تک یہ ٹیکنیکل والی بات ہے تو اس میں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام کرنا چاہیے. اور اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے اس کا. مثلا ہماری سوسائٹی جو ہے کچھ کاموں کو الاؤ کرتی ہے، کچھ کاموں کو الاؤ نہیں کرتی. ہمارا کلچر الاؤ نہیں کرتا، اور جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی غلطی پر ہیں، اور انہیں اس اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے جب ان کے اپنے بچے بڑے ہو جاتے ہیں. ہماری مثلا میں اگر یہ ٹیکنیکل کاموں کے حوالے سے اور گرلز کا جو معاملہ ہے اس میں اگر بات کروں تو یورپ یا امریکہ یا ان ممالک کے اندر ایک اور چیز ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ سردی کا شدید موسم ہے، ایک لڑکی جناب جہاز کے وہ ونگ کے اوپر کھڑی ہے اور اس کو صاف کر رہی ہے اور سارا کام کر رہی ہے. وہاں پہ یہ چیز ہے اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے اور اس کو کوئی عجیب بھی نہیں لگتا. لیکن ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ بچیوں کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن کچھ لمٹس کے ساتھ، کچھ حفاظت کے ساتھ، کچھ سیکورٹی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں اس میں بھی یہی بات کہوں گا اور اپنے بچیوں کو، آپ سب کو یہ بات ایڈوائز کروں گا کہ دیکھیں کہ بی ٹیک یا بی ایس ٹیکنالوجی کی رینج تو بہت بڑی ہے، لیکن آپ اپنے لیے انہی چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل بیوٹیشین کے پروگرام میں آپ جائیں، آپ اس میں ایکسپرٹی حاصل کریں، بہترین پروگرام ہے آپ کے لیے. انڈور آپ اپنے گھر میں رہ کر کام کریں، آپ کسی جگہ جاب کریں، آپ کسی بھی فارم میں اس کام کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کے اندر بہترین کام کر سکتے ہیں، بہترین طریقے سے چل سکتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اسی طرح یہ موبائل ایپ وغیرہ سے ریلیٹڈ کچھ کام ہے، آپ وہ بہت اچھے کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کیمیکل سے ریلیٹڈ یا کیمسٹری سے ریلیٹڈ کچھ کام ہے کہ جو بہت اچھے ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح بایو میڈیکل ٹیکنالوجی یا اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ٹیکنیکل کام ہے وہ بہت اچھے کر سکتے ہیں. پھر میں مزید یہ ایڈوائز کروں گا کہ جن بچوں نے بایولوجی پڑھی ہے اور وہ آگے ٹیکنیکل میں جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں. ان کے لیے اچھا یہ ہے کہ میڈیکل امیج ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں، ریڈیالوجی کی طرف چلے جائیں، یہ الٹراسونک اور ان چیزوں کی طرف چلے جائیں تو وہ انہیں زیادہ سوٹ بھی کریں گی، زیادہ سکور بھی ہوں گی، اور ریوارڈ یا معاوضہ یا پے وغیرہ جو ہے پے اسکیل وہ بھی انہیں بہتر ملے گا. صحیح سر اس کے بعد ایک اور اسٹوڈنٹ نے کوشچن پوچھا ہے کہ کین یو پلیز ٹیل می دیٹ وچ آف دا فالوئنگ فیلڈس ہیو مور اسکوپ اینڈ جاب اپرچونیٹیز، فارم ڈی اینڈ ڈی وی ایم. اچھا، یہ ایک بڑی کامن سا کویسچن ہوتا ہے ہر سال جب امتحانات کا ٹائم آتا ہے یا اس وقت کی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ کویسچن بہت زیادہ سامنے آتا ہے کہ جی جن بچوں نے پری میڈیکل کیا ہے تو وہ بچے جب ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں سلیکٹ نہیں ہو پاتے تو ان کے بعد پھر اگلا جو آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فارمیسی کا اور ساتھ ہی اس کے ڈی وی ایم کا. اچھا، یہاں میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانا چاہوں اور بچوں کو بھی کہ دیکھیں فارمیسی ایک بہت اچھا آپشن ہے اور اس کے اسکوپ وغیرہ پہ تو میں اس وقت بات نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے، چونکہ الگ سے بہت ڈیٹیل سے میں بات کر چکا ہوں اور بچوں کو وہ والی ویڈیو یا وہ ڈیٹیل وہاں پہ دیکھ لینی چاہیے جو اس کے لنک میں بھی موجود ہوگی. لیکن یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ کہوں کہ فارمیسی کا اسکوپ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے. آپ انڈسٹری میں جانا چاہیں، آپ ریسرچ میں جانا چاہیں، آپ ٹیچنگ میں جانا چاہیں، آپ مارکیٹنگ میں جانا چاہیں، آپ خود اپنا بزنس کرنا چاہیں، یا آپ کسی اور سائڈ پہ بھی آپ نکلنا چاہیں، ملٹی نیشنل میں جانا چاہیں، پاکستان سے باہر جا کے کام کرنا چاہیں، تو یہ تمام آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اور اس کا اسکوپ اور اس کی جاب مارکیٹ بہت کھلی ہے اور اس لحاظ سے کسی کو کسی شک شبے میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. رہی بات ڈی وی ایم کی،
اچھا یاد رکھیں کہ ڈی بی ایم کا جو معاملہ ہے کہ یہ ہوتا ہے جانوروں سے متعلق، اینیمل سائنسز سے متعلق، یا اینیمل ہسبینڈری بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کی جاب مارکیٹ بھی بہت کھلی ہے. مثال کے طور پہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جتنا بھی آپ یہ اینیمل ہاسپٹلز ہیں یا پیٹ سے ریلیٹڈ جو ایسے جانور ان کے لیے جو کلینکس ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں، پبلک سیکٹر میں بھی ہیں، ان جگہوں پہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فارمز بھی ہیں آپ کے پاس مختلف ٹائپ کے، مثلا مختلف فارمز ہیں، وہ کیٹل فارم بھی ہیں آپ کے پاس، پولٹری فارم بھی ہیں آپ کے پاس، فش فارم بھی ہیں آپ کے پاس، باقی اور بے شمار چیزیں اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ کے پاس یہ جو فیڈ کا ایک بڑا بزنس ہے، بہت بڑا بزنس ہے، وہ چکن یہ مرغیوں کی فیڈ کے بارے میں بھی ہے، اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی آپ کے اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کام کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر آپ کے پاس ریسرچ لیبارٹریز کا بھی جاب اپرچونیٹی، آپ وہاں بھی کام یہ کر سکتے ہیں. یہ زو ہیں مختلف، ان زو میں بھی آپ کے لیے جاب مارکیٹ موجود ہوتی ہے، آپ وہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اپنا کلینک بھی بنا سکتے ہیں، اور اپنے کلینک کے طور پہ بھی آپ کام بنا کے آپ بہترین کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس کی بھی بہت پھیلی فارسٹری میں، یعنی یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے بہت بڑا ہے، آپ اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان دونوں کی جاب مارکیٹ تو بہت کھلی ہے. رہی بات یہ کہ پریفر کس کو کرنا چاہیے، تو پریفر اس کو کرنا چاہیے کہ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابیلیٹیز دی ہیں، آپ کو ٹریٹس اور خوبیاں اور خصوصیات دی ہیں. اگر آپ فارمیسی سے ریلیٹڈ دی ہیں تو پھر آپ کو ادھر جانا چاہیے، اگر آپ کو ڈی وی ایم سے ریلیٹڈ دی ہیں تو آپ کو پھر ڈی وی ایم کی سائڈ پہ جانا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ جو کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں الگ سے بات کر چکا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس وہیں پہ دیکھ لیں اس کو. سر ایک اسٹوڈنٹ نے کوسچن پوچھا ہے کہ کیا گرلس کو ڈپلوما کی طرف جانا چاہیے یا نہیں؟ شاید اس کا مطلب جو سوال پوچھنے والے ہیں وہ یہ کہ بھئی میٹرک کے بعد جو ڈپلوماز ہوتے ہیں یا انٹر کے بعد جو ڈپلوماز ہوتے ہیں ان میں جانا چاہیے. جی دیکھیں ایک چیز یہاں پہ میں تھوڑی سی کہنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں بچیوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو میٹرک کے بعد آگے ایجوکیشن نہیں چلا پاتی، یا ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو انٹر کے بعد آگے نہیں، یا بیچلر یا یونیورسٹی یا کہیں پہ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، اور کہیں پہ کچھ اور پرابلمز ہیں، کہیں پہ بچیوں کا جانا آنا مسئلہ ہوتا ہے، تو وغیرہ یہ مختلف طرح کی پرابلمز ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ پرابلم آتا ضرور ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈپلوما یا یہ چیزیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. پہلا اگر سیدھا جواب ہے تو وہ تو یہ ہے کہ بھئی کیوں نہیں کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کوئی بھی ایجوکیشن لے لیتے ہیں، آپ اگر گھر بیٹھے ہیں تو گھر بیٹھے آپ یعنی فارغ بیٹھے، یا آپ کو کچھ بھی نہیں اور ٹیکنیکل کوئی چیز نہیں آتی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ لیں. اور پھر بے شمار ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی اور اسلام آباد سے باہر بھی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ بچیوں نے، خواتین نے، جن کے پاس سکل موجود تھا، انہوں نے ہوم بیس کچھ کام سٹارٹ کیے اور اس کو مارکیٹ کیا، اور بہترین انہوں نے ارننگ سٹارٹ کر لی. تو یہ چیز ہوتی ہے، پاسبل ہوتی ہے. تو لہذا میٹرک کے بعد بھی ڈپلوماز کافی تعداد میں موجود ہیں، اور بلکہ زیادہ ہیں، اور انٹر کے بعد بھی موجود ہیں. اچھا جو میٹرک کے بعد موجود ہیں ان میں آپ کا یہ بیوٹیشین بھی ہے، آپ کا میڈیکل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہے، یہ جس میں آپ نرسنگ کے سے اسسٹنٹ وغیرہ یا ڈسپینسری یا اس طرح کی کچھ چیزیں، چھوٹے کورسز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں. کمپیوٹر ریلیٹڈ چیزیں بھی آپ کو مل جاتے ہیں. فوڈ ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ملتی ہیں. پھر آپ کو یہ جو سلائی اور کڑھائی وغیرہ اور اس طرح کی جو ٹیکنیکل چیزیں وہ بھی ملتی ہیں. اور جو اسکل کونسل ہے تو وہاں سے بھی آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ جو بچے یعنی انٹر وغیرہ پہ پہنچ جاتی ہیں تو ان کے پاس آفس سیکرٹری کی بھی ایک جاب ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک بات کو ایلیبریٹ کر دوں
ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم آفس سیکرٹری کو بڑے نا عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں یا اس انداز سے لیتے ہیں. میں دونوں اینگل پہ بات کرنا چاہوں گا. مثلا وہ لوگ کہ جو کسی کو آفس میں رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان کو ایک رسپیکٹیبل وے میں وہاں پہ رکھیں اور اچھے طریقے سے وہاں پہ رکھیں. اور دوسری سائڈ پہ میں بچیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ انہیں کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ انہیں آفس کے اندر آفس سیکرٹری کے طور پہ رہنا ہے یا آفس اسسٹنٹ کے طور پہ رہنا ہے یا کوئی اور بھی، تو اس کے کچھ اپنے طریقے ہیں، اس کے کچھ نارمز ہیں، کچھ مطلب رکھ رکھاؤ ہے، اس کے پروٹوکول ہے، کچھ چیزیں وہ ان سے سیکھنی چاہیے. اگر وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ کی جاب اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی اور پھر آپ کا جو اس کا پے اسکیل ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. تو لیکن اس کے لیے کورس کرنا، کمیونیکیشن کا کورس کرنا، پھر چیز کو کسی کو دینا، کسی سے کوئی چیز لینا، کوئی پیپر کسی کے پاس، فائل کسی کو دینا، فائل لینا، یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں کیا. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر کوئی آفس ٹھیک سے چل نہیں پاتا. مشکل ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کے پاس نہ ہو اور اس طرح سے، اور وہ اگر کوئی تھوڑا سمجھدار اور جاننے والا ہو، اور پھر یعنی جو کانفیڈینشیلٹی کا ایشو ہوتا ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے کسی فائل کو دیکھا ہے، کوئی پیپر دیکھا ہے، کوئی چیز دیکھی، تو کسی بھی صورت میں آپ کو یہ بات باہر نہیں کرنی چاہیے. تو میں بہرحال اس کو کہوں گا کہ یہ کرنا چاہیے اور اچھا سیکھ کے کام کریں تاکہ آپ کو اچھا ریوارڈ مل سکے.